السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اے دل ٹھہر جا. اس کو تحریر کیا ہے کمل اکرم نے. اس کی آپ لوگ اب تک 9 اقساط سن چکے ہیں یا پھر پڑھ چکے ہیں اور اب یقیناً 10ویں اس کو سننے یا پڑھنے کی شدت سے منتظر ہوں گے. تو جناب ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں. تو چلیں اب شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 10. مجھے کوئی شوق نہیں تم سے شادی کرنے کا، سمجھی تم؟ میں نے اگر حامی بھری ہے تو صرف آنٹی کے لیے، وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ. زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. وہ بھی اسی کے انداز میں جتاتے ہوئے بولا تو نازلی نے شکایت کرتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا. نازلی سنبھالو خود کو، ایک دفعہ اپنی ماما کی طرف تو دیکھو، وہ تمہارا بھلا چاہتی ہیں. نادیہ نے نازلی کو سمجھانا چاہا تھا مگر وہ عائشہ بیگم کو دیکھ رہی تھی. ایسے انسان کے ساتھ نکاح کروا رہی ہیں آپ میرا؟ اتنی ہی بوجھ ہوں تو بتا دیں، چلی جاتی ہوں میں یہاں سے. نازلی نے بھرائے لہجے میں کہا تو عائشہ بیگم نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا. تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو ضلع. میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں، جو فیصلہ کیا ہے اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک بار اپنی ماں پہ یقین تو کر کے دیکھو. عائشہ بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ نفی میں سے ہلا گئی. اپنی ماں کو پریشان مت کرو نازلی، اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے. ندرت خاتون نے اسے ٹوکا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. فاران مولوی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ چکا تھا. اسے نازلی کے فیصلے کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اپنی شرائط رکھنے کے بعد وہ مطمئن تھا. وہ فلزہ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا، اسے تو بالکل نہیں جسے وہ فلزہ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا. ہاں کر دو میرا بچہ. عائشہ بیگم نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ آنسو صاف کرتی سر ہلا گئی. ایک ماں ہی تو تھی اس کے پاس، اب انہیں بھی کھونا نہیں چاہتی تھی وہ. میرا بچہ. اس کے اقرار پر وہ فرد جذبات سے اس کا ماتھا چومتی اسے لیے مولوی صاحب کی جانب بڑھیں. پہلے چینج کر لو نازلی، ندرت خاتون نے کہا تو عائشہ بیگم کو بھی خیال آیا کہ وہ اب تک انہی کپڑوں میں ملبوس تھے جن میں وہ گھر واپس آئی تھی. نازلی کے منع کرنے کے باوجود عائشہ بیگم اسے کمرے میں لے گئی تھیں. نادیہ بھی ان کے پیچھے ہی گئی تھی کہ اسے تیار کرنے میں مدد کر سکے. ان کے آنے تک یمان، انوار صاحب اور نویرہ بھی آ چکے تھے. فاران نے ہی یمان کو اطلاع دی تھی کہ تاکہ وہ نکاح میں شرکت کر سکے. فاران کے اچانک نکاح پر وہ حیران ہوا تھا لیکن بعد میں پوچھنے کا سوچ کر چپ رہ گیا تھا. وہ انوار صاحب کو ساتھ لیے آیا تھا اور انوار صاحب نویرہ کو کہ وہ گھر پر اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. نویرہ کو پوری بات کا علم نہیں تھا، تبھی وہ ایک طرف کھڑی حیرت سے نکاح کی تقریب دیکھ رہی تھی جس میں گنتی کے چند ہی لوگ تھے. فاران ایک دفعہ پھر سوچ لو، کیا تم نازلی سے ہی نکاح کرنا چاہتے ہو؟ یمان نے سپاٹ چہرہ لیے کھڑے فاران سے پوچھا تو فاران نے نظریں گھما کر اسے دیکھا. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. فاران کے جواب پر وہ کچھ پل کو خاموش رہا. کیا نازلی کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لو گے تم؟ فاران یمان کو مختصر طور پر سب کچھ بتا چکا تھا سوائے اپنی شرائط کے. اس کے سوال پر فاران کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے جل اٹھے تھے جبکہ لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ در آئی تھی. اس سے پہلے کہ فاران اسے کوئی جواب دیتا کمرے سے عائشہ بیگم نکلتی ہوئی دکھائی دیں جن کے ساتھ نازلی بھی تھی. نازلی کی دوسری طرف نادیہ تھی. نازلی کا چہرہ دھلا ہوا مگر میک اپ سے پاک تھا. اس نے سنہرے رنگ کا خوبصورت سا کامدار شرارہ پہن رکھا تھا جبکہ سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ نفاست سے اوڑھا ہوا تھا. پاؤں میں سرخ رنگ کا ہی موتیوں والا خصہ تھا. ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں تھیں. اس کے علاوہ اس نے کسی قسم کے کوئی زیورات نہیں پہنے تھے. وہ بغیر کسی ظاہری آرائش کے بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. نویرہ موم سی گڑیا کی طرح کی دلہن دیکھتی اشتیاق سے اس کے قریب چلی آئی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے نازلی کو ہاتھ لگایا تو وہ میلی ہو جائے گی، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت. السلام علیکم، میں نویرہ ہوں، دادا کی کیئر ٹیکر. نویرہ نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہتے اس کی طرف سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نازلی بنا مسکرائے اسے دیکھنے لگی. پھر خاموشی سے اس سے ہاتھ ملا لیا. نویرہ نے اسے گورے نرم و نازک سے ہاتھوں میں اپنا گندمی ہاتھ دیکھا تو اب سامنا لگنے لگا تھا تو مسکراہٹ سمٹی. آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اللہ آپ کی نصیب اچھے کرے، آمین. ایک پل میں ہی خود کو سنبھالتی وہ دل سے اس کی تعریف کرنے کے ساتھ اسے دعا دے گئی تو نازلی تلخی سے مسکرائی. چلو بیٹا، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، ندرت خاتون نے کہا تو عائشہ بیگم اسے لیے صوفوں کی جانب چلی آئیں جہاں فاران اور مولوی صاحب کے ساتھ یمان اور انوار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. ندرت خاتون کا بیٹا بھی وہیں گوان کی حیثیت سے موجود تھا. فاران کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر فاران کا چہرہ دیکھا جو سپاٹ تھا. یہ وہ شخص تھا جسے اس نے ہمیشہ بھائی سمجھ کر عزت دی تھی، جو اس کی بہن کی محبت ہی نہیں اس کا شوہر بھی تھا. وہ اپنی ہی بہن کی جگہ لینے جا رہی تھی جس پہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. مجھے معاف کر دیجیے گا آپی، مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے.
ناظرین نے دل میں فضا سے معافی مانگتے اپنے آنسو ضبط کیے تھے جو بہنوں کو پر تول رہے تھے، اور پھر کچھ دیر کی کارروائی کے بعد دونوں کا نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ نکاح کے بعد نازلی عائشہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ ان سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ نویرہ اسے حوصلہ دے رہی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ ماں سے بچھڑنے کا دکھ نہیں بلکہ ایسے انسان سے نکاح کا دکھ تھا جو اس سے نفرت کرتا تھا۔ آپ نے جو کہا میں نے کیا، اب اجازت دیجیے، فاران نے عائشہ بیگم کو مخاطب کرتے کہا۔ کہاں جا رہے ہو فاران؟ رخصتی نہیں کروانی؟ انوار صاحب کے سوال پر فاران رک کر ان کی طرف پلٹا۔ نہیں دادا، اس نکاح کی شرط یہی تھی کہ رخصتی کبھی نہیں ہوگی۔ فاران انہیں ششدر چھوڑے گھر سے جا چکا تھا، جبکہ نویرہ بھی حیرت میں گھری رہ گئی تھی۔ اس بات کا بھلا کیا مطلب تھا؟ نکاح ہوا تھا تو رخصتی بھی تو ہو ہی جاتی، آج نہیں تو پھر کبھی۔ ہم چلتے ہیں آنٹی، آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیے اور کوئی بھی کام ہو تو فون کر دیجیے گا۔ یمان نے عائشہ بیگم کو اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا تو وہ کارڈ تھامتی سر ہلا گئیں۔ یمان مولوی صاحب کو بھی ساتھ ہی لیے گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد نازیہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ نادیہ نے اس کے پیچھے جانا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا ڈرائیور آ گیا تو وہ بھی ان سے مل کے گھر کی طرف چلی گئی۔ فکر مت کرو عائشہ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب ہمیں اجازت دو۔ ندرت خاتون نے عائشہ بیگم کو تسلی دی تو وہ سر ہلا کر رہ گئیں کہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتی تھیں۔ ندرت خاتون اور ان کے بیٹے کے جانے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئیں۔ کھانا سارا کچن میں ہی پڑا رہ گیا تھا کہ اب کھانے کا من بھی کس کا تھا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ گھر آنے کے بعد انوار صاحب نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، جاؤ دیکھو کھانا بن گیا یا نہیں۔ یمان نے انوار صاحب کے قریب بیٹھے نویرہ کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلاتی کچن کے جانب بڑھ گئی۔ جو بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے، لیکن شاید وقت کا یہی تقاضا تھا۔ پوجھر سے لہجے میں کہتے یمان انہیں شروع سے ساری بات بتانے لگا، جسے سن کر انہیں جہاں نازلی کے لیے افسوس ہوا تھا وہیں فاران کی سوچ پر غصہ بھی آیا تھا۔ فضا کی موت حادثاتی تھی اور اس نے اپنے آخری وقتوں میں ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ اس میں نازلی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر یہ بات فاران کے سمجھ میں کیوں نہیں آئی تھی؟ فاران اتنا بے عقل اور بے حس ہوگا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس کو سب کو یاد رکھنے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں اس معصوم بچی کا کیا قصور؟ انوار صاحب نے تعصب سے کہا۔ آج نہیں تو کل یہ بات فاران کے سمجھ میں آ جائے گی، اب اس کا غم تازہ ہے، اپنی محبت کھوئی ہے اس نے، کچھ وقت تو لگے گا سنبھلنے میں۔ یمان نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو انوار صاحب گہرا سانس بھر گئے۔ کھانا لگ گیا ہے۔ نویرہ نے لاؤنج میں آتے ہوئے اطلاع دی تو وہ لوگ کھانا کھانے چل دیے۔ کھانے کے بعد نویرہ انوار صاحب کو ان کے کمرے میں لے گئی تھی تاکہ انہیں دوائی کھلا دے۔ یمان اپنے کمرے میں چلا آیا، کپڑے چینج کر کے فون آن کیا تو سونیا کی مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر وہ اکتا سا گیا۔ اسے یہ ٹین ایج والی حرکتیں بالکل پسند نہیں تھیں جس میں ایک دوسرے کو بار بار میسیجز اور کالز کر کے ڈسٹرب کیا جاتا تھا۔ سونیا بھی ہر 5 منٹ بعد اس کو میسیجز اور کالز کر رہی ہوتی تھی جس پر وہ اسے ٹوک بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے جذبات ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح شاید وہ بھی اپنے منگیتر سے محبت بھرے پیغامات کی منتظر تھی جو یمان چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فون ایک طرف ڈال کر وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیند دراز ہوتا آنکھیں موند گیا۔ بند آنکھوں کے پردے پہ چھم سے ایک دھندلا سا چہرہ لہرایا تھا جبکہ سماعتوں میں وہی معصوم سی ننھی آواز گونجی تھی، تم تو میرے محافظ ہو نا، مجھے بچا لو جیسے پہلے بچایا تھا، میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ خوف سے سہمی سی معصوم آواز اس کے کانوں میں بے تناہ گونجنے لگی تھی جسے گھبرا کر اس نے آنکھیں کھولیں مگر آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظریں نویرہ کے چہرے سے جا ٹکرائی تھیں جو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس کے اوپر ایک مگ رکھا ہوا تھا۔ سادہ سی شلوار قمیض سے ملبوس وہ سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے خود پہ اوڑھے ہوئے تھی۔ یمان نے غور کیا جس دن سے وہ ان کے گھر آئی تھی اس نے نویرہ کو 3 سے 4 جوڑے ہی پہنتے دیکھا تھا، حالانکہ اب تو وہ اسے ایک اچھی خاصی رقم دیتا تھا جس سے وہ اپنے استعمال کی ہر چیز خرید سکتی تھی۔ یہ آپ کی کافی۔ یمان کی نظروں سے گھبراتی نویرہ ٹرے اس کے سامنے کر گئی۔ میں نے مانگی تھی کافی، اور کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دستک دی جاتی ہے، یہ بات تمہیں کب سمجھ میں آئے گی؟ یمان نے مگ تھامے بغیر کڑے لہجے میں استفسار کیا تو نویرہ نے نظریں جھکائیں۔ سوری، مجھے لگا آپ تھک گئے ہوں گے۔ نویرہ نے ہنوز ٹرے اس کی طرف بڑھائے دھیمے لہجے میں جواب دیا تو وہ سر جھٹک گیا۔ بیٹھو یہاں۔ یمان نے ٹانگیں سمیٹ کر اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سنائی کم دیتا ہے کیا؟ بیٹھو یہاں۔ یمان نے اسے کھڑے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے تھامی اور مگ پکڑ کر ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی جبکہ نویرہ کو جھجک کے بعد بیڈ پر اس سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ نظریں اپنی گود میں موجود اپنے ہاتھوں پر تھیں۔ تمہارے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ یمان نے کافی کا سپ لیتے اچانک پوچھا تو نویرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یمان کے بے تاثر چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ واپس نظریں اپنے ہاتھوں پر مرکوز کر گئی۔ بچے ہیں تمہارے؟
یمان نے اس کے سادہ سے نین نقوش دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ گھر والے؟ یمان نے پھر سے پوچھا تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا بننے لگا تھا جو اسے کچھ بھی بولنے سے باز رکھنے لگا۔ تبھی بغیر بولے نفی میں سر ہلا گئی۔ تمہارے پاس کپڑوں کے کتنے جوڑے ہیں؟ یمان کے سوالات کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر جواب دے بنا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ 4۔ نویرہ نے ایک لفظی جواب دیا۔ تو جو اتنی تنخواہ دیتا ہوں اس کا کیا کرتی ہو؟ نئے کپڑے نہیں لے سکتی؟ یمان نے سخت لہجے میں پوچھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میں اپنی تنخواہ فاطمہ میڈم کو دے دیتی ہوں، نویرہ نے دھیرے سے بتایا تو وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کام کرتی تم ہو تو تنخواہ انہیں کیوں دیتی ہو؟ یمان کو اس بیوقوف لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی محنت کا معاوضہ اپنی میڈم کو دے دیتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ میرا بیٹی کی طرح خیال رکھا ہے، زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ اب میری نہیں بلکہ وہاں رہنے والے ہر بچے کو ماں کا پیار دیا ہے۔ یہاں مجھے کھانے کو 3 وقت کی روٹی اور رہنے کو چھت میسر ہے، باقی چیزیں تو ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اصل مسئلہ تو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے۔ وہاں بچوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ویسے بھی اب وہاں میری بڑی بہنوں کی شادیاں کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، تو انہیں خالی ہاتھ رخصت نہیں کریں گی نا۔ نویرہ کے لہجے میں فاطمہ بیگم کے لیے محبت تھی جسے محسوس کر کے وہ چپ رہ گیا۔ خیر، کل میں سونیا کو شاپنگ پر لے جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ یمان نے کافی پی کر مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نویرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک بات اور، سونیا چاہتی ہے شادی جلدی ہو جائے، تو پھر جب وہ گھر آ جائے گی تو وہ خود ہی دادا کا خیال رکھ لے گی، تو تمہارے یہاں ضرورت نہیں رہے گی۔ یمان نے کہا تو نویرہ کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی اور جگہ تمہیں نوکری ڈھونڈ دوں گا، اور ویسے بھی تمہاری بہنوں کی طرح ایک دن تمہاری بھی تو شادی ہو جائے گی، تو تمہیں بھی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ یمان نے اسے پریشان ہوتا دیکھ کر اس کی پریشانی دور کرنی چاہی۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گی سر، نویرہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتے عجیب سے تاثر پر چونکا۔ کیوں؟ یمان نے بے ساختہ پوچھا تو وہ نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ کیا میں ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتی دادا کے پاس؟ سونیا میڈم تو آپ کے ساتھ کام پہ چلی جایا کریں گی، تو دادا پھر پیچھے اکیلے رہ جائیں گے۔ نویرہ نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اپنا سوال داغا۔ شادی کے بعد سونیا جاب نہیں کرے گی، یمان نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتی کھڑی ہو گئی۔ گڈ نائٹ، نویرہ نے خالی مگ اور ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد یمان اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے عجیب سے تاثر کے بارے میں سوچتا رہا، مگر کوئی صرا ہاتھ نہ آنے پر سر جھٹکتا دروازہ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مٹ سونے کے بعد انہیں 2 دن چھٹیاں تھیں جو اس نے گھر پر رہ کر غم میں گزاری تھیں۔ اس کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ فاران کی بیوی بن جائے گی، وہ فاران جس میں اس کی بہن کی جان بستی تھی۔ شاید وہ اس سے خفا ہو گئی ہوگی۔ نازلی نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی بار فلزہ سے معافی مانگی تھی۔ آج 2 دن بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ نادیہ آج چھٹی پر تھی۔ پہلا لیکچر سکون سے گزرا تھا، مگر دوسرا لیکچر فاران کا تھا جس کا وہ سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دونوں کے بیچ ایک گہرا تعلق جڑ گیا تھا، لیکن دونوں ہی اس تعلق سے بیزار تھے۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جب فاران ہاتھ میں نوٹس تھامے کلاس میں داخل ہوا، اس کے آنے پر ہر طرف خاموشی چھا گئی اور سب فاران کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے فائنلز کے سلیبس کی آؤٹ لائن میں آپ کے CR کو دے دوں گا، اس آؤٹ لائن کے مطابق سلیبس کور ہوگا۔ فاران نے کچھ پیپرز ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ اس نے CR کی تلاش میں ارد گرد نظر دوڑائیں تو وہ اٹھ کر فاران کی جانب بڑھا۔ فاران اسے پیپرز دینے کے بعد کچھ سمجھانے لگا، جبکہ باقی کلاس خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ CR واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تو فاران نے اپنا لیکچر شروع کیا۔ لیکچر دینے کے بعد اس نے ایک سرسری سے نظر سب پہ ڈالی تو نظر نازلی پر جا کر رکیں، جو اپنے سامنے رکھے رجسٹر پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ مس نازلی، یہاں آئیں اور جو لیکچر ابھی دیا ہے وہ ریپیٹ کریں۔ فاران نے بلند آواز میں نازلی کو پکارا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ فاران نے کیا پڑھایا اور کب لیکچر ختم کیا۔ جب اسے کچھ علم ہی نہیں تھا تو لیکچر کیسے دیتی؟ آئی ایم سوری سر، نازلی نے سر جھکائے معذرت کی تو فاران نے تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس، فاران نے سخت لہجے میں کہا تو وہ بغیر کچھ کہے اپنی چیزیں سمیٹتی کلاس سے باہر نکل گئی۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ فاران سے بحث کرتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے روتا ہوا دیکھے۔ تبھی بغیر کسی کی طرف دیکھے کلاس سے باہر آ گئی تھی۔ وہ گراؤنڈ میں آتی ایک تنہا گوشے میں چلی آئی اور درخت کے پیچھے آ کر درخت سے ٹیک لگا کر چہرہ گھٹنوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔